حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں جو 100 سال تک ان کو وفات دی گئی، پھر 100 سال تک دفنائے بھی نہیں گئے لیکن لوگوں کو نظر بھی نہیں آئے۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، بخت نصر شداد بن عاد، بہت ظالم اور فاسق قسم کا بادشاہ تھا، اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا، پوری دنیا کا بادشاہ بنائیے۔ اور اس بادشاہ کی جو دعویٰ تھا خدائی کا، یہ اس میں اتنا مغرور تھا کہ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور جس بستی سے آپ کا گزر ہوا تو اس پوری بستی کو تہس نہس کر دیا، جو بندے بھی اس کے ہتھے لگے اس نے سارے مار دیے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس انگور کا کچھ شیرہ تھا اور ایک برتن تھا، اس میں کھجوریں تھیں۔ آپ جب اس بستی میں پہنچے تو آپ نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو مردہ ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یہ بستی دوبارہ آباد کیسے ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ کیسے بستیاں مردہ کر کے زندہ کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک نظارہ بھی آپ کو دکھایا۔ آپ وہاں گدھے سے اترے، ایک مقام پر اپنی کھجوریں رکھیں، شیرہ رکھا اور آرام کے لیے سو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، اور 100 سال، پورا 100 سال تک آپ وفات میں رہے۔ 70 سال تو ایسے ہی گزرے، وہ ویران ہی رہی۔ 70 سال کے بعد ایک بادشاہ آیا، اور اس بادشاہ نے آ کر اس بستی کو آباد کیا، بنی اسرائیل دوبارہ واپس لوٹ آئے۔ 30 سال مزید گزرے، جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے وہ لوٹ کر واپس آ گئے، اور وہ بستی آباد ہو گئی۔ جب 100 سال مکمل ہوا، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کر دیا گیا۔ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اس مقام پر الفاظ ہیں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، فرمایا یا اس کی طرف دیکھ جو گزرا ایک بستی پر اور وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اور وہ کہنے لگا، یعنی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے مردہ ہونے کے بعد اللہ پاک اسے کیسے زندہ کرے گا۔ آپ نبی تھے، شک نہیں تھا آپ کو، یعنی بظاہر صورت کیا بنے گی اس کی، کیا ہوگا اس کا بستی کا، یہ دوبارہ کیسے آباد ہوگی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، رب فرماتے ہیں اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال وفات دے دی، 100 سال تک آپ وفات پا گئے۔ پہلے تو لوگ وہاں تھے ہی نہیں، جب لوگ وہاں اگر آباد ہوئے تو رب نے آپ کو ایسا مقام دیا کہ آپ کی وہاں جسد موجود ہے لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ ثم بعثہ، پھر اللہ پاک نے آپ کو زندہ فرمایا۔ قال کم لبثت، پھر اللہ پاک نے اپنے نبی سے پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے، کتنا رکے اس بستی میں۔ قال لبثت یوما او بعد یوم، عرض کی مولا ایک دن، یہ ایک دن سے بھی کم، کیونکہ آپ جب صبح آئے تھے صبح کا وقت تھا، اور جب آپ کو زندہ کیا گیا شام کا وقت تھا۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ میں صبح آیا ہوں تو تھوڑی دیر آرام کر لیا، ابھی شام ہو گئی ہے۔ رب قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ہر مسلمان کا ماننا ہے، اور یہ بات قرآن پاک نے کئی مقام پر بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جواب دیا نا تو رب نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، فرمایا 100 سال آپ یہاں رہے ہو، 100 سال، ایک پوری صدی۔ ہم میں سے یہاں شاید کوئی بھی 1 صدی پہلے کا نہیں ہے، ہم سارے 1 صدی سے کم والے ہیں، اور 1 صدی بعد بھی ہم میں سے یہاں کوئی نہیں ہوگا، تقریباً جیسے ہماری عمریں ہیں۔ فرمایا 100 سال آپ یہاں رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، فرمایا اپنا کھانا اور اپنا پانی دیکھو، خراب نہیں ہوا۔ 100 سال، ابھی قربانی کے دن گزرے ہیں، جنہوں نے گوشت خشک نہ کیے ہوں یا فریج میں نہ رکھے ہوں تو وہ اسی دن ہی خراب ہو گئے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو سب کے بغیر وسیلوں کے بھی صحیح رہ سکتے ہیں۔ قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ رب نے فرمایا حضرت عزیر سے کھانا اپنا دیکھ لو اور اپنا پانی بھی دیکھ لو۔ 100 سال پرانا انگور کا شیرہ اور کھانا کھجور،
جو آپ کے پاس تھی وہ بالکل صحیح سلامت تھی، نہ اس میں کوئی خرابی آئی تھی، نہ اس کو کوئی ذائقہ تبدیل ہوا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا کرشمہ دکھایا۔ وانظر الی حمارک، اور فرمایا اپنے گدھے کو بھی دیکھ لو۔ گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، گوشت سارا ختم ہو چکا تھا، اور اندر کی سفید ہڈیاں سامنے ایسے بکھری ہوئی تھی کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ خراب ہونے سے بھی بچ جاتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کی ہڈی ہڈی کر دیتا ہے۔ پھر مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ پاک نے یہ منظر آپ کو بھی دکھایا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو 100 سال تک وفات دی پھر زندہ کیا۔ رب فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں کہ جو رب فرما رہا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس نے اپنے نبی کو 100 سال بعد بھی زندہ کیا۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، فرمایا اب ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم ان ہڈیوں کو کیسے اٹھاتے ہیں اور ان پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی، وہ جڑی ڈھانچہ بنا، ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا مکمل ہو گیا، اس کے اندر روح بھی ڈال دی گئی، اور گدھا اپنی مخصوص آواز میں بولنے لگا۔ یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فلما تبین لہ، جب یہ چیز حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے ظاہر ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ نے عرض کی میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی بظاہر اسباب، وگرنہ میرا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ 100 سال تک اس نے شیرہ خراب نہیں ہونے دیا انگور کا، 100 سال تک اس نے کھجور خراب نہیں ہونے دی، اور گدھے کی ہڈی ہڈی ہو گئی، لیکن رب کی قدرت اپنے نبی کی آنکھوں کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی مردے گدھے کی جس صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں، گوشت بھی چڑھا کر دکھایا، جان بھی ڈالی، اور گدھا زندہ ہو کر بولنا شروع ہو گیا۔ ہمارا خالق و مالک ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا